نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی صداقت پر، قرآن مجید کی حقائق پر اور حقانیت پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہارون الرشید خلیفہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے دربار میں امام اصفہانی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کے دربار میں ایک چوری کا کیس آیا تو خلیفہ وقت نے امام اصفہانی سے فرمایا کہ جناب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا فیصلہ کیجیے۔ انہوں نے مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات کو سنا اور سننے کے بعد قرآن کی آیت پڑھ کر فیصلہ صادر فرما دیا۔ قرآن مجید کے 6 سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اس آیت کے آخر میں امام اصفہانی نے واللہ غفور الرحیم پڑھا۔ ایک دیہاتی آدمی وہاں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً امام اصفہانی کو لقمہ دیا کہ جناب یہ جو آپ نے کلام پڑھیے کیا یہ رب کا قرآن ہے؟ امام اصفہانی نے کہا جی ہاں اللہ کا قرآن ہے۔ اس نے کہا جی میں نہیں مان سکتا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ بحث و تکرار ہو گیا۔ آخر کار فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کا نسخہ لایا جائے۔ جب قرآن مجید کا نسخہ لایا گیا اور اس آیت کو نکال کے پڑھا گیا تو اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت کی ذات نے واللہ عزیز حکیم فرمایا تھا، اور اگلی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے واللہ غفور الرحیم فرمایا تھا۔ امام اصفہانی نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اس دیہاتی سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح پتہ چل گیا؟ آپ عالم بھی نہیں ہو، حافظ بھی نہیں ہو، آپ کو کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ قرآن یہ اللہ کا قرآن نہیں ہو سکتا؟ اس دیہاتی نے جواب دیا کہ اللہ کا مزاج یہ ہے، اللہ جہاں سزا ذکر فرماتے ہیں وہاں غفور اور رحیم کی صفت لے کے نہیں آتے۔ یہ مقام سزا تھا، لہٰذا یہاں غفور اور رحیم نہیں آ سکتا، لہٰذا واللہ عزیز حکیم۔ عزیز کا معنی غالب ہے، حکیم کا معنی حکمت والا ہے۔ اللہ اپنے فیصلوں کے صادر کرنے میں غالب ہے اور ان سزاؤں کے نفاذ میں اللہ کی حکمت ہے۔ تو لہٰذا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سزا کے بعد واللہ عزیز الحکیم ہو، لیکن سزاؤں کے بعد یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ واللہ غفور الرحیم ہو۔ یہ قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ اس طرح لیا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا امام بھی وہ کسی عام آدمی کے سامنے میں بھی اگر قرآن کی غلطی کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو بھی اس کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انسان پیدا فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کی حقانیت پر اور قرآن کی حفاظت پر کامل ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔